الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات بھی میرے ساتھ یہ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء اکرام، حفاظ اور اسی طرح قراء، نعت خواں اور میرے محلے کے تمام معزز سامعین اور مدرسہ کے تمام بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا یہ پروگرام آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اور اسی طرح بھائیوں نے کہا کہ بھائی اس پروگرام کو ہم پہلے عام دنوں میں ہوتا ہے، میں نے کہا کہ اس دفعہ آپ اس پروگرام کو شب برات کی رات میں رکھیں تاکہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اس رات کی نسبت سے ہمارے دین کا، ہمارے ایمان میں کچھ نہ کچھ حصہ آ جائے. آج سے چند سال پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جب شب برات کی رات آتی تھی تو سارے خوشیاں مناتے تھے. صحیح غلط کو اپنی جگہ چھوڑ دیں تو آج سے اگر 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ہم جائیں تو بچے بھی خوش ہوتے تھے اور پٹاخے بجاتے تھے، اور اسی طرح بڑے حضرات بھی خوش ہوتے تھے. کوئی کچھ پکا رہا ہوتا تھا، ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا. لیکن جس طرح آج ہم لوگ دنیا کے دوسرے کاموں میں پڑ گئے ہیں اور ہم لوگ ہر کام کو بس صرف جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح آج ہم لوگ اس محل پر، اس موقع پر پہنچ گئے ہیں دین کا کام بھی ہم جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اذان جب آتی ہے تو ہر مسلمان پر لازم ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اذان آنے سے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچ جائے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے جب اذان ہوتی ہے تو اذان ختم ہونے کے بعد ہم اپنے مکان سے، اپنی دکان سے نکلنا شروع کرتے ہیں، اور جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو 1 رکعت یا 2 رکعت چلی جاتی ہے. یہی حال ہے آج ہمارا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے چند راتوں کو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. ایک 9 ذوالحجہ 8 ذوالحجہ کی رات، 9 ذوالحجہ کی رات، اور اسی طرح بقرہ عید کی رات، اور اسی طرح
عید الاضحیٰ کی رات، اسی طرح شب برات کی رات، اور اس طرح لیلۃ القدر کی رات۔ تو یہ چند راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جس طرح آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں 4 مشہور کتابیں بھیجی: تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور کتاب کو عطا نہیں فرمایا۔ آج آپ کے سامنے ہے، کوئی شخص تورات کو نہیں جانتا، انجیل کو نہیں جانتا، زبور کو نہیں جانتا، لیکن قرآن مجید کو ہر شخص جانتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کو ایک خاص مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جس طرح بھی مودی صاحب آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ بھائی محلے والے تشریف لے آئیں، محلے والے تشریف لے آئیں، تو میں جمعہ میں کہا کرتا ہوں، یہ کہتے کہتے تو مولوی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے نا، 25 سال، تقریباً 27 سال ہو گئے اس مسجد اور مدرسے کو تعمیر ہوئے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہر آدمی کے دل کے اندر فکر ہونی چاہیے، لیکن مسجد اور مدرسہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، بڑا تو دور کی بات، غیر بہت دور کی بات، رشتہ دار یہ وہ بہت دور کی بات، کوئی بچہ بھی ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسجد میں بھی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، نہیں۔ وہ آدمی مسجد میں جاتا ہے، وہ آدمی مدرسے میں جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قبول فرماتے ہیں۔ حدیث اور قرآن، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے علماء کرام موجود ہیں۔ وہی شخص، وہی بچہ، وہی مرد، وہی عورت مسجد اور مدرسے کی طرف اور قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فیصلہ فرماتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس آدمی کے لیے، جس انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے دینی ماحول میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس انسان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اسے بنگلہ، گاڑی، گھر یہ نہیں دیتے، بلکہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دین ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے۔ نماز قرآن بتاتا ہے، روزہ قرآن بتاتا ہے، حج قرآن بتاتا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، شادی، طلاق، نکاح، یہ تمام چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہیں؟ قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کرم اور احسان ہے۔ اور اس طرح خاص طور پر میرے والد محترم حضرت مولانا محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کی محنت سے آج یہ جگہ اس حالت میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے 25-27 سال کی ان کی محنت ہے۔ جب وہ یہاں پر تشریف لائے تھے اس وقت اس جگہ کا کیا حال تھا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات کے دعاؤں اور تعاون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہاں تک اس کو پہنچایا ہے۔ اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہم جتنا چاہیں، ہم جتنا پیچھے ہونا چاہیں، لیکن میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، آپ سنتے رہتے ہیں ابھی جو وقت آ رہا ہے یہ وقت اسلام کے غلبے کا ہے۔ پہلے ایک دفعہ اسلام غالب ہوا، پھر اسلام مغلوب ہوا، کفر غالب ہوا۔ اس طرح چلتے چلتے آپ پڑھے لکھے حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آنے والا وقت اسلام کا وقت ہے۔ تو جب اسلام ہماری طرف بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف بڑھائیں۔ اپنے بچے، نوجوان، بزرگ، اپنے پرائے، مرد، عورت، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ آج ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے،
میرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ بس بچپن میں 1 سال 2 سال قرآن پڑھ لیا بس بات ختم. نہیں. جتنا تعلق بالغ ہونے کے بعد ایک مرد اور عورت کا قرآن سے ہوتا ہے اتنا نابالغ کا نہیں ہے. اصل بالغ ہونے کے بعد احکامات ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں. جو بالغ ہونے کے بعد یہ آدمی انسان جتنے اچھے کام کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنے برے کام کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات مزید آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے. جو حضرات تشریف لائے ہیں بچوں کے ساتھ ان کے والدین، والد ہیں، والدہ ہے، بھائی ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح جو حضرات تشریف نہیں لائے ان کے لیے عرض ہے کہ مہربانی کریں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر کریں. جس طرح ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج آپ کو اسکول میں کون سا کام ملا، یاد کرنے کا کیا ملا، پڑھنے کا کیا ملا، اسی طرح اس مدرسے کے بارے میں بھی پوچھا کریں. مدرسے میں بھی چکر لگانا ضروری نہیں ہے یہ ہے کہ بس بھائی بچے کو بھیج دیا بس 1 سال 2 سال بچے بھی بھیج دیا پھر سال آئے گا پھر جائیں گے محمد کے پاس بات کریں گے بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. نہیں، قرآن کو اتنا لاوارث بھی نہ سمجھو. آپ سن چکے ہیں قرآن کی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات فرماتے ہیں تم جتنا قرآن سے محبت کرو گے یہ قرآن تم سے اتنی محبت کرے گا. اگر تم اس سے محبت کرو گے تو یہ تمہیں اونچا کرے گا، اگر تم اس سے نفرت کرو گے، اس سے دوری اختیار کرو گے تو یہ قرآن تمہیں ذلیل اور رسوا اور خوار کرے گا. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آپ سن چکے ہیں، آپ بارہا حضرات کو سناتا رہتا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک دفعہ کا ان کا واقعہ لکھا ہے قرآن کی فضیلت کے اوپر. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ کو بتاؤں کہ امام اعظم یہ کون شخص ہے؟ جس طرح آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، میٹرک کرتا ہے 10 سال کے اندر، اسی طرح ہمارا ایک بچہ جو عالم بننے کے لیے 10 سال کتابیں پڑھتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے. یہ 10 سال کی کتابیں جس نے لکھی ہیں زیادہ تر اس شخص کا نام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اتنا بڑا آدمی ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس کچھ مہمان تشریف لائے. تو مہمانوں کو جس طرح آج کل ہم چائے وغیرہ پلاتے ہیں تو اس وقت وہاں پر ان کو دودھ پلایا جاتا تھا. آج سے کئی 100 سال پہلے مہمانوں کی خدمت دودھ سے کی جاتی تھی. تو امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مہمانوں کے لیے دودھ منگایا. تو جو بچہ دودھ لے کر آیا ہوٹل سے تو وہ بہت چھوٹا بچہ تھا. تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، تم اتنی چھوٹی عمر میں یہاں پر کام کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، میری والدہ نے مجھے یہاں پر ہوٹل پہ لگایا ہے تاکہ کچھ پیسے آ جائیں اور جس سے ہمارا گزر آسان ہو جائے. تو امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی آپ کو اس ہوٹل سے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس بچے نے کہا کہ مجھے 10 روپے ملتے ہیں. تو امام صاحب نے اس سے فرمایا میں تجھے 20 روپے دوں گا، تو اس کام کو چھوڑ دے، کل سے میرے پاس آ جا اور یہ دین سیکھنا شروع کر دے. اس بچے نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس نے ہوٹل کو چھوڑا اور امام صاحب کے پاس آنا شروع کر دیا اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. چلتے چلاتے کچھ دن گزرے تو بچے کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بچہ ہوٹل پر کام نہیں کر رہا، یہ تو فلاں مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے اور قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. وہ دوڑتی ہوئی امام صاحب کے پاس تشریف لائی، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں مولوی صاحب کے پاس تشریف لائی. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں کہ مولوی صاحب یہ آپ نے میرے بچے کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ یہ ہوٹل میں کام کر رہا تھا، اس کو پیسے ملتے تھے، یہ اس کی پکی جاب تھی اور ہمارا گزارا چل رہا تھا. یہ آپ کے پاس آ گیا ہے، پتہ نہیں قرآن پڑھے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے نہیں کھائے گا. جس طرح آج کل یہ باتیں ہوتی ہیں آج سے 1400 سال پہلے اس سے زیادہ ہوتی تھی. آج ہم جو ہمارا یہ جو حال ہے یہ اگر ہم پیچھے کی طرف سوچیں تو آج سے 1400 سال پہلے دین والوں کا کیا حال تھا. آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یار اتنا مشکل وقت ہے، تو جو آدمی 950 سال اللہ کی دین ہم تک پہنچاتا رہا اور لوگوں 80 آدمی مسلمان ہو، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوتی. اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اور کل 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. کتنے آدمی آپ کے دور میں 1.25 لاکھ مسلمان ہوئے، اربوں خربوں کی تعداد میں 1.25 لاکھ کیا چیز ہے. تو
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم پیچھے کی طرف جا کر دیکھیں تو یہ ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، کوڑن ہوتی ہے کہ بھئی لوگ نہیں آ رہے، تو یہ اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا، اس عورت نے کہا کہ مولوی صاحب، امام صاحب، آپ نے میرے بچے کو اپنے پاس بٹھا دیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ اپنے بچے کو اٹھایا اور دوبارہ اس ہوٹل پر لے گئی، دوبارہ اس کام پہ لگایا. کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے پھر اس بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی تم میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو اس سے زیادہ پیسے دوں گا. بچہ پھر آ گیا. پھر ماں آئی اور کہا کہ آپ نے کیا مسئلہ ہے، آپ میرے بچے کو بار بار کیوں اپنے پاس بلاتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کروڑوں رحمتیں ہوں. امام صاحب نے فرمایا کہ اے اماں، اس بچے کو میرے پاس بیٹھنے دو اور علم حاصل کرنے دو، تعلیم حاصل کرنے دو، پڑھنے دو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ بچہ ایسی غذائیں کھائے گا جو بادشاہ کو بھی کبھی کبھی ملتی ہیں. مثال کے طور پر اس وقت بادشاہوں کی کیا خوراک تھی جو ان کو کبھی کبھی ملتی تھی؟ اخروٹ، بادام، پستہ، کاجو. آج 1400 سال کے بعد ہمیں بڑی مشکل سے کھانا نصیب ہوتی ہے. کوئی بتانا بھائی پچھلی سردیوں کے اندر کسی نے یہ چیزیں کھائی ہیں؟ کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرے کہ پچھلی سردیوں کے اندر میں نے کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ یہ چیزیں کھائی ہیں؟ نہیں کھائی. آج 1400 سال کے بعد یہ چیز اتنی مہنگی ہے، اور 1400 سال پہلے یہ چیز کتنی مہنگی ہوگی؟ تو یہ وہ خوراک تھی جو بادشاہوں کو کبھی کبھی کھانے کے لیے ملتی تھی. امام صاحب نے کہا تم اس بچے کو قرآن پڑھنے دو، حدیث پڑھنے دو، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ تمہارا بچہ اکثر ہر روز بادشاہوں والی خوراک کھائے گا. اس عورت کا دل نرم ہوا، اس نے اس بچے کو امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا. اور اللہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو سچ کرنا تھا. اور میرے بھائیو دوستو، حقیقت یہی ہے کہ آدمی قرآن سے جتنی محبت کرے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا. آج کے اس دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو پڑھتے 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 وقت گزرتا گیا. آخر ایک وقت آیا وہ بچہ پڑھتا 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 اتنا بڑا عالم بن گیا. اس وقت کے اندر سب سے بڑے چیف جسٹس کا عہدہ آیا ملک کے. اور اس وقت یہ لکھا ہے کہ کئی ملکوں کا ایک ملک ہوتا تھا، صرف جس طرح آج کل ہمارے چھوٹے چھوٹے ملک اس طرح نہیں ہوتا تھا. ایک چیف جسٹس کا عہدہ آیا جس کے لیے بھئی اس بندے کو تلاش کرو جو اس کے لیے وہ ہو جائے کہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے. آخر کرتے کرتے امام صاحب کے پاس بات آئی تو اس بچے کو اس وقت کا چیف جسٹس بنایا گیا، جسے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا آج جانتی ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج سے 1400 سال پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پڑھنے والوں کو عزت دی تھی، مقام مرتبہ دیا تھا. آج بھی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے محبت کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی قسم آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسنے کے لیے تیار ہیں. آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. آج سے ہم یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد میں ہر روز 1 رکوع قرآن کی تلاوت کروں گا. بچے تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم بالغ حضرات کے لیے، نوجوان حضرات کے لیے، بزرگ حضرات کے لیے ہم یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم پہلے اچھا یہ کہتے تھے کہ بھئی بزرگ ہو گیا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا تھا بزرگ اور مسجد میں زیادہ ٹائم گزارتا تھا. آج ہمارے بزرگ بیچارے بھی مسجد میں آنے ڈرتے ہیں. ایسے ہے نہیں ہے، کس کو روئے، صرف مسجد سے قدم باہر نکالتے ہیں تو ہر چیز ایسے نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، یہی حالت ہے. پہلے آدمی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تھا، پاؤں ٹوٹ جاتا تھا، وہ مسجد کی طرف زیادہ چلتا تھا. آج جس کی یہ حالت ہو اس کی طرف ہوٹل کی طرف زیادہ جاتا ہے. تو پھر کہاں سے آئے گی اللہ کی رحمت؟ بھائی اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی جب ہم کسی بھی حال میں اللہ کی طرف جانے کے لیے راضی نہیں ہیں؟ کسی بھی حال میں ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے راضی نہیں ہیں تو پھر اللہ کی طرف ہماری طرف رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے نہیں آئے گی. اگر تم 1 قدم بڑھاؤ گے تو پھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گی. اگر تم 10 قدم بڑھاؤ گے تو پھر اللہ کی رحمت تمہاری طرف 100 قدم بڑھائے گی. ایک آپ سن چکے ہیں، مولوی صاحب سنایا کرتے تھے، ایک آدمی 70 سال تک بت کو پوجتا رہا.
یا سنم یا سنم یا سنم، بت کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ بھولے سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد اللہ کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جی میرے بندے، کیا کہتے ہیں 70 سال کے بعد بھول سے ایک مرتبہ اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جی میرے بندے کیا کہتا ہے بتا. تو آج ہم بھول کر تو اللہ کا نام لیں. یہ رات بڑی مبارک رات ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عام دنوں کے مقابلے میں خاص طور پر گزارا کرتے تھے. کیا مطلب یہ کہ نماز زیادہ پڑھتے تھے، نفل نماز ہو گئی، اور اس طرح ذکر اذکار میں گزارا کرتے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس طرح صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح اپنے گھر والوں کی فکر کریں. جس طرح میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میرے اوپر لازم ہے میں اپنی ماں کی، بہن کی، بچوں کی فکر کروں. جس طرح ہم ان کے کھانے کے لیے فکر کرتے ہیں، پینے کے لیے فکر کرتے ہیں، اسکول مدرسے میں جانے کے لیے فکر کرتے ہیں، اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگوں دین کے بارے میں بھی فکر کریں. اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام انسانوں کو اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو تشریف لائے ہیں. اور اس طرح جو حضرات تشریف نہیں لائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے محلے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری گلی سے ایک آدمی چلا گیا، ہمارے محلے والے دوست ہیں نا، ہمارے دوستوں سے آدمی ایسے باتیں کرتا ہے. ہمارے محلے والوں نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ بھئی ایک گلی سے ایک آدمی چلا گیا بس پورا ہو گیا. جس طرح نماز جنازہ کے بارے میں آتا ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر پورے محلے سے ایک آدمی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، سب کو ثواب ملتا ہے. تو ہمارے محلے والوں نے بھی یہ سمجھا ہے کہ بھئی ہماری گلی سے اگر ایک آدمی چلا گیا تو بس ہمارا حصہ ڈل گیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تمام حضرات سے گزارش ہے اپنی آخرت کی فکر کریں. اور اس طرح خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں. ابھی سے تیاری کیا ہے؟ مسجد کی طرف آنا شروع کر دیں. مسجد کی طرف اگر آئیں گے تو ہمارا دل دماغ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگے گا. آج کیا وجہ ہے؟ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کی فکر نہیں ہوتی. قرآن نام کی کوئی چیز ہے؟ بھائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی ایک آدمی ایسا ہاتھ کھڑا کرے کہ بھئی میں نے اپنے 40 سال کے اندر قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سیکھا، مسجد مدرسے والوں کے علاوہ کوئی نہیں. تو افسوس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج کوئی آدمی جب مرنے لگتا ہے، مثال کے طور پر اگر مستری مرنے لگتا ہے اور اس کا بچہ اس کا ہنر نہ سیکھا ہو تو اس کو افسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایمان سے بتانا، اس کو افسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ میں اتنا بڑا ہنر مند تھا، میں نے اتنا کمایا، اتنا کھایا، اور میری اولاد میں کوئی بھی میرا ہنر نہ لے سکا. میرے بھائیو دوست بزرگ، ہم لوگ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، ہم قرآن سے محبت کریں. اور اس کا طریقہ، عام طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں اور بچے سے پوچھیں بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے. اور اس طرح جس طرح آج ہمارے کئی سال لگانے کے بعد آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، تو 15-20 سال کے بعد میرا خیال کم سے کم 15 سال تو لگتے ہی میٹرک تک تو پتہ ہی نہیں ہوتا. میٹرک کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر بن رہا ہے، یا یہ بنے گا، یہ وہ بنے گا. اور اس کے بعد وہ اپنا کام کاج شروع کرتا ہے اور اس میں مگن ہو جاتا ہے. اور اس طرح ہمارے آج کل یہ میچ بھی ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. میرے بھائیو دوست بزرگوں، 5 سال 10 سال 15 سال لگا رہا ہے، کیا بن رہا ہے بھائی؟ بالر بن رہا ہے، بیٹس مین بن رہا ہے، فیلڈر بن رہا ہے. 10 سال تو اللہ کے بندے قرآن کو پڑھو. 10 سال اگر ایمان کے اوپر محنت ہو جائے، اگر کلمے کے اوپر محنت ہو جائے تو یہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. 1 سال بھی اگر یہ آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، صرف 1 سال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 سال بہت دور کی بات، 40 دن بھی اگر 100 دفعہ یہ پڑھنا شروع کر دے تو یہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر وہ حضرات جن کے یہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کو مبارک ہو، جن بچوں نے قاعدہ ختم کیا، جن بچوں نے ناظرہ ختم کیا، جن بچوں نے حفظ ختم کیا. اسی طرح بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، پڑھنے والوں کو بھی مبارک، پڑھانے والوں کو بھی مبارک. اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس
ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آپ بھی اس میں چکر لگایا کریں۔ صرف پڑھائی تو ٹھیک ہے پڑھا رہے ہیں، پڑھائی کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے اس کی ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس مسجد اور مدرسے کا کبھی کوئی شخص آپ کے گھر میں مانگنے نہیں آیا، کبھی کسی نے آ کر آپ کے گیٹ نہیں بجایا کہ بھئی مسجد کے اندر مدرسے کے اندر مودی صاحب کے گھر کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کریں، لیکن آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، لاکھوں روپے اس کے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے، جو استاد پڑھا رہا ہے، جو استانی پڑھا رہی ہے اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے، اس کے بھی بچے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اترے گا وہ کھائے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کو اسباب کے ساتھ منسلک کیا ہے، تو آپ اس کے علاوہ بھی چکر لگایا کریں۔ قاری صاحب سے پوچھا کریں بھئی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے مسجد کے اندر مدرسے کے اندر، میں کون سا کام کر سکتا ہوں؟ اگر اس طرح ہم لوگ مل جل کر چلیں گے تو آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2-3 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسجد کا کام کرا دیا، مدرسے کا کام کرا دیا، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم مل جل کر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جب تک یہ آباد رہیں گی ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب آتا رہے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس نے کھایا پیا اور نکال دیا، بات ختم۔ لیکن یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہم لوگ جتنا خرچ کریں گے یہ جب تک چلیں گی تب تک ہمارے نامہ اعمال کے اندر ثواب آتا رہے گا، اور یہ کب تک چلیں گی؟ یہ قیامت تک چلیں گی۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک یہ مسجد اور مدرسے آباد رہیں گے۔ اور اسی طرح دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی بات لمبی ہوگی، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اب دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے ہر ادارہ نیچے جا رہا ہے، ہر ادارہ نیچے جا رہا ہے۔ ہمارا اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، پولیس ہے، اور بھی جتنے محکمے ہیں، ہر ادارہ آپ نے دیکھا ہوگا دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اور رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے۔ لیکن ایک ادارہ آپ کو کبھی نقصان میں نظر نہیں آئے گا، وہ ہے مسجد اور مدرسے۔ ایسے ہے نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی اس مسجد کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، مسجد بند ہو گئی ہے اب نے 40 سال 50 سال دول کے اندر؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس سے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور زیادہ ماننا چاہیے کہ واقعی حقیقی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا گھر ہے۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، اب اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد طارق کو کہ وہ مائک پر تشریف۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ خدا کی قسم آگے والا شعر حضرت حنظلہ کی شان میں، جس کے دل میں حضرت حنظلہ کی محبت ہوگی وہ گھٹنوں کے پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہے گا۔ سماعت کیجئے، میں پیش کرتا ہوں۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے
چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہوٹوں میں آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹا لے کا دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے غیدم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے غیدم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کے عالم اشاروں میں آقا کا اتنا مزہ ہے اشاروں میں اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا